يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورہ یونس آیت نمبر 54 سے 61 تک آج ہم نے پڑھنا ہے. پہلے الفاظ کی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54 میں لفظ ہے وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے. اسر یسر اسرار، چھپانا. اسرار کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، اسرار و رموز، چھپی ہوئی باتیں. تو اسر ماضی ہے اس کا، اس نے چھپایا. یسر مضارع ہے، وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا. اسرارن مصدر ہے. وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے. اینڈ they would hide، اور وہ چھپائیں گے. 58 آیت میں فَلْ يَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. فا مین پس، لام جو ہے اس کا مطلب ہے چاہیے. آگے ہے یفرحو، فرح یفرحو، فرحن خوش ہونا. فرح ماضی تو خوش ہوا. یفرحو، یفرحو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. اس کے آگے جب واو لگا تو یہ بن گیا یفرحو. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ تھا یفرحونا، تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا. تو یہ ہے فرحن. فرح نام بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. سو دے شوڈ بی ہیپی. فل یفرحو، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. تفترون، تم بہتان باندھتے ہو. یو فیبریکیٹ. افطرا یفتری افتراءن، پہلے بھی آ چکا، بہتان باندھنا. تفترون، تم بہتان باندھتے ہو. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب یا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہتان باندھتا ہے. تو اس کی اگر ہم جمع بناتے تو یفتری سے بننا تھا یفترون. وہ بہتان باندھتے ہیں، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. تو وہ یا کا مطلب وہ، لیکن یہاں پہ تا ہے، اس کا مطلب ہے تم بہتان باندھتے. یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں یا باندھیں گے. تفترون تم بہتان باندھتے. تو یہ فعل مضارع صیغہ جمع حاضر کا ہے، مخاطب کا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مخاطب کا صیغہ ہے. تفیضون، تم مشغول ہوتے ہو. جمع کا صیغہ ہے. اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے. تا کا مطلب تم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو افاظہ ماضی ہے. یفیزو مضارع. افاظتن اس کا مصدر ہے مشغول ہونا. افاظہ یفیزو افاظتن مشغول ہونا. تو یفیزو واحد مذکر غائب ہے. یفیزو سے جمع بنے گا یفیزون، وہ مشغول ہوتے ہیں. تو اگر وہ حاضر کا صیغہ پھر یا کی بجائے تا لگ جائے گا تفیزون تم مشغول. یا زبو پوشیدہ ہوتی ہے. اٹ از ہڈن. عذاب یعذب عذوبن پوشیدہ ہونا، چھپنا. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وَلَوْ اور اگر، انا بے شک، لِكُلِّ نَفْسٍ کسی شخص کے لیے، کسی جان کے لیے ہو. کون سی جان؟ ظلمت، جس نے ظلم کیا. کیا ہو اس کے پاس؟ ماں جو کچھ کے فی الارض زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے.
اگر کسی ایسے شخص کے پاس ہو جو کہ ظالمت، جو جس نے ظلم کیا ہو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کون سا ہوتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی کوئی گناہ گار شخص ہو، کوئی مشرک شخص ہو، کوئی اللہ کے ساتھ اس کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا شخص اگر ہو، ولو انا، اور اگر بے شک ہو، لکل نفس، کسی ایسے نفس کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے، ظالمت، جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، کیا ہو، ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے سب کچھ اس کے پاس ہو، لافتدت، کہ وہ فدیے میں دے دے. افتدت، فدیے میں دے دینا، بھی اس کو فدیہ دینا کیا ہوتا؟ کچھ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کچھ دینا. تو اگر انسان کے پاس اس دن پوری زمین بھر کے بھی مال و اسباب کی ہو تو بھی وہ فدیے میں دینا چاہے گا کہ وہ دے کے اپنی جان چھڑا لے بھی اس کو. وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، الندامت، ندامت، پشیمانی، شرمندگی، لما، جب رأوا العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب. قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ ایک شخص ہے، دنیا میں بڑی عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، بڑا پروٹوکول ملتا ہے، لیکن اس دن اگر وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے تو سوچیں سب لوگ اس کو پہچان رہے ہوں، وہ لوگوں کو پہچان رہا ہو، وہ لوگ جو اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہو رہا ہے. اثر الندامت، اس دن وہ پھر ندامت کو چھپائیں گے. لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. جس کو جہنم کے نچلے گھڑے میں بھی اللہ پھینکے گا نا، ظلم اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اس کو گناہوں کا پورا پورا ہی بدلہ دے گا. ہاں، اللہ اپنا فضل ضرور فرمائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. وہ اگر چاہے تو اپنے بندوں کو ان کی سزا کو کم کر سکتا ہے، لیکن ان کے جرائم سے زیادہ سزا ان کو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے. اللہ، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. اللہ، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. اللہ سے بڑھ کے وعدے میں سچا کون ہو سکتا؟ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں. ہوا یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، پوری دنیا کے انسانوں سے، پوری انسانیت سے، پوری تمام لوگوں سے اب خطاب ہے. اے لوگو، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، کیا؟ موعظۃ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، اس کے لیے جو فی الصدور، جو سینوں میں، یعنی ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں ان کے لیے شفا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے. قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات ہیں جو ہم ہر روز ان کی تلاوت سنتے ہیں، ہر روز یہ آیات ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں. یہ عظمت قرآن کے سلسلے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور افادیت کے اعتبار سے بہت ہی جامع آیات ہیں. اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور بہت بڑی رحمت ہے. اگر ہم اس آیت کے دیکھیں، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ موعظہ. موعظہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت.
دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا نام قرآن کا کیا یہاں لیا گیا ہے؟ شفاء، یہ شفا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہدن، اور ہدایت ہے. اور پھر رحمت، یہ رحمت ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، یہ بھی بڑی پیاری ترتیب. معاوضہ، شفا، ہدایت اور رحمت، بڑا حکمت سے بھرپور ہے یہ ان کا جو سیکوینس ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل، تمہارے دل سخت ہو گئے. دراصل وہ دل کی سختی جو ہے نا، یہ ہے سب سے بڑی بیماری دل کی، جس کی وجہ سے کوئی بھی کلام، کوئی بھی چیز انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتی جب اس کے دل سخت ہوتا ہے. چنانچہ ہدایت قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے دلوں کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے. جس طرح بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ زمین نرم ہو، پھر وہ بارش اس پہ فائدہ کرتی ہے. ورنہ سخت زمین کو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بارش ٹکرا کے پانی اوپر سے گزر جاتا ہے. یہ مثال بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. سخت زمین کو بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بارش کا پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کے اندر جذب نہیں ہوتا. اسی طرح جس انسان کا اگر معدہ ہی خراب ہو تو اس پہ دوائی کیا اثر کرے. لہٰذا انسان کی کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے پہلے اس کا معدے کو درست کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، 2-3 گولیاں اگر وہ دیں گے نا، ایک معدے کی گولی ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کا معدہ ٹھیک رہے، پھر وہ دوائی اثر کرے. تو اسی طرح دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے جو مؤثر ترین جو علاج ہے نا، جو نسخہ ہے، وہ ہے واعظ و نصیحت، موعظہ. جب واعظ اور نصیحت سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، دلوں میں گداز پیدا ہوگا، تو پھر یہ قرآن دوائی کی طرح اس پہ اثر کرے گا. اور جب یہ قرآن اس پہ اثر کرے گا تو پھر تکبر، حسد، بغض، دنیا کی محبت، یہ تمام بیماریاں، یہ سارے مرض دور کرتے. تو پہلی چیز، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظہ، نصیحت. قرآن ایک نصیحت بھی ہے، قرآن کا نام موعظہ بھی ہے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. اور ہم دیکھیں کہ جب یہ قرآن نصیحت بنتا ہے نا، پھر یہ دل پہ اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ ساری جو محبتیں ہیں دنیا کی، دولت کی، والدین کی، رشتوں کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں وہ پھر انسان ایک طرف کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری محبتیں ہیں. تو حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ ایک انسان کے حق میں قرآن سب سے پہلے واعظ ہے، نصیحت ہے. پھر ان تمام بیماریوں کا، یہ جو محبتیں ہیں جو دل کے اندر روگ بن چکی ہیں، یہ جو امراض قلب ہیں، پھر قرآن ان کے لیے شفا بنتا ہے. اور جب پھر یہ علاج کرتا ہے دل کا، ان محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. جب دل سے بیماری نکل جاتی ہے نا، دل شفا یاب ہو جاتا ہے. اور پھر آخری چیز کیا ہے؟ ہدن و رحمہ، ہدایت ہے. پہلے موعظہ، پھر جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ شفا بن سکے، پھر شفا، تمام بیماریاں، تمام روگ جب دور کر دیے، اب باری ہے، اب وقت آیا ہے، پھر یہ ہدایت بنتا ہے. تب ہی انسان قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کو اختیار کر سکتا ہے. جب انسان یہ سارے مرحلے طے کر لیتا ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، تو پھر اس کو انعام خاص سے نوازا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت. کیونکہ یہ قرآن رب رحمان کی رحمانیت کا مظہر. الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی قرآن سکھایا. تو یہ ساری چیزیں ترتیب سے آتی ہیں، پہلے نصیحت، موعظہ، پھر شفا، پھر
جو دلوں کی بیماریاں ہیں، جب قرآن ان کے لیے شفا بن جاتا ہے، دنیا کی محبت کے کا جو مرض ہے اس کو دور کر دیتا ہے، تکبر کا مرض دور کر دیتا ہے، حسد، بغض، نفرتیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ دل اس قابل بنتا ہے کہ وہاں پہ ہدایت آ سکے، پھر اس میں ہدایت اس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اور ایسا خوش قسمت جو انسان ہوتا ہے اس کو پھر ملتی ہے اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ رحمت. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مومنین ہوتے ہیں جن کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے ہے. یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل و رحمت کا مظہر ہے، یہ بنی نوع انسان پر اس کا احسان عظیم ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمائی ہے. فَبِذَالِکَ، تو چاہیے کہ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، کہ لوگ اس پہ خوشیاں منائیں. اسی کے ساتھ تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. فرح کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے پھولے نہ سمانا، یعنی خوشی کے جذبے میں حد سے بڑھ جانا. اس لحاظ سے یہ جذبہ اسلام میں قابل مذمت ہے. خوشی میں حد سے بڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں آیا ہے، ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اللہ تو جو اتراتے ہیں، جو خوشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. سورہ قصص میں قارون کے ذکر کے بارے میں یہ الفاظ آئے، لیکن یہاں پر تو اعلان عام ہو رہا ہے کہ اگر خوشی منانی ہی ہے، اگر اترانا ہی ہے، تو دولت قرآن پر اتراؤ. اگر خوشی منانی ہے تو نعمت قرآن پر کی خوشی مناؤ، جشن منانے ہیں تو قرآن کے جشن مناؤ. فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، اس نعمت پر جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کے حصے میں یہ نعمت آ جائے، فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا وہ یعنی یہ قرآن، خیر بہت بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں جمع کرتا انسان، مال و دولت دنیا، یہ سامان، یہ آرائش و زبائش کی چیزیں، یہ آسائش کی چیزیں، ہزار قسم کی نعمتیں، بڑے بڑے گھر، اونچی اونچی بلڈنگیں، گاڑیاں، کیا کیا نہیں انسان چاہتا. آج کل تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائیے، اس دنیا میں انسان اپنے لیے جو جو کچھ بھی اکٹھا کرتا ہے، اس سب کچھ سے بہتر ہے قرآن کی دولت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے جائے، ایک جگہ کا آپ نے نام لیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ وہاں سے جا کے بغیر کسی معاوضے کے اور 2 اونٹنیاں لے آئے. کون پسند کرے گا یہ لانا؟ سب نے کہا یہ تو بات کوئی چاہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبح اٹھتے ہو، مسجد جاتے ہو، 2 آیتیں قرآن کی سیکھ لیتے ہو، تو ان قیمتی ترین اونٹنیوں سے یہ بہتر ہے. 2 آیتوں کا سیکھ لینا. اس زمانے میں آج کل جو بھی کوئی قیمتی ترین گاڑی ہوگی، مجھے تو گاڑیوں کے نام نہیں آتے، ان 2 قیمتی ترین گاڑیوں سے بہتر ہے کہ انسان 2 آیتیں سیکھے. تو وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو 2 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ قرآن کی اہمیت و عظمت کے بارے میں، ان میں جو تاکید پائی جاتی ہے، جو جلال ہے، اگر ہم اس کو محسوس کر سکیں، اگر ہم اس میں الفاظ کی ترتیب کو دیکھ سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں، تو ہمارے دلوں میں واقعی ایک گداز پیدا ہو. یہ دلوں کو نرم اور گداز کرنے کا سامان ہے. ان آیتوں میں دل کے اندر ان کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. ہم سنتے تو ہر روز ہیں یہ آیا، لیکن وہ بھی آپ یقیناً وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہیں. لیکن اب جب ہم نے ان کو سمجھا ہے، اب اور ہی طریقے سے
یہ آیتیں ہمارے دل پہ اثر کریں گی، یہ دل میں ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہیں، اور توجہ سے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے معجزہ بنے، شفا بنے، ہدایت بنے اور رحمت بنے۔ پوری دھیان اور توجہ سے ایک دفعہ پھر سنیے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے جتنا زیادہ انسان خود اس میں انوالو ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو وہ لطف دیتا ہے قرآن؟ آیات تو وہی ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن جس نے جتنا توجہ اس کی طرف مبذول کی ہے اتنا اس کو زیادہ لطف ملتا ہے۔ قرآن کو جب انسان یہ سوچ کے اگر سنتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، وہ رب العالمین کی آواز سن رہا ہے، قرآن اس کی سب سے محبوب چیز بن جاتی ہے، جس میں وہ اپنے جذبات کی تسکین پاتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی دنیا آباد کرتا ہے، جس سے اسے ایک نئی روشنی ملتی ہے جو اس کے تمام ہر طرح کے تقاضوں کا جواب بن جاتی ہے۔ قرآن کا یہ پا لینا صرف ایک کوئی علمی دریافت نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کا اپنے رب کو پانا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے محبوب کو، اپنے اس ہستی تک پہنچنا ہے جو اس کے دل میں بستی ہے۔ کائنات کے خالق و مالک کی اس کتاب سے ہمارا تعلق صرف علمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا یاد ہو گیا، ہم نے اتنا پڑھ لیا، ہم نے اس کا ٹیسٹ دے دیا، بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمارے اوپر وہ ہیبت طاری ہونی چاہیے جو کائنات کے مالک کا حکم سن کے اس کے ایک عاجز بندے پہ طاری ہوتی ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا دل پگھل جانا چاہیے، ہماری آواز نیچی ہو جانی چاہیے، ہمارا پورا وجود جو ہے وہ لرز جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، یعنی ایسی کتاب جس کے تمام مضامین ہم رنگ ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ قرآن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ بہت زیادہ باتیں ہم اس بارے میں کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹیج ہوتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، قل ارأیتم، ان سے کہیے کیا تم نے دیکھا، ارأیتم کیا تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے بنا لیا ہے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ انعام میں، کچھ چوپایوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے خود کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا اللہ نے اذن لکم اجازت دی ہے تمہیں اس بات کی، کیا اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ ان سے پوچھیے تو ذرا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو، وما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، سوال ہے، وما ظن کیا گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو گھڑتے ہیں، جو باندھتے ہیں، جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹی باتیں، یفترون علی اللہ کاذبہ یوم القیامت، قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں
ان کا قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، وہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ اس دن اس جرم کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا سوچتے ہیں وہ؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے ہو آپ فی شأن کسی حالت میں، شأن کا مطلب ہوتا ہے کوئی حالت، کوئی بھی شان، شان یعنی حالت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی کیفیت یا حالت میں ہوتے ہیں، مطلب کہ نہیں ہوتے، آگے اللہ آئے گا نا، وما تتلو، اور نہیں تلاوت کرتے آپ من ہو اس کی طرف سے، یعنی اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے، من قرآن، قرآن میں سے، ولا تعملون، اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل کسی عمل میں سے، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن، شہودن شاہد، جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب تو آپ سے ہے لیکن ہم سب کے لیے ہے، کہ کوئی بھی کام آپ لوگ کر رہے ہوں، آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، آپ قرآن میں سے بھی کچھ تلاوت کر رہے ہوں، کوئی آپ اچھا یا برا عمل کر رہے ہوں، جو بھی کام آپ کر رہے ہوں، اس وقت کیا ہوتا ہے، الا کننا علیکم شہودن، ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے۔ یہ جو انداز ہے، پہلے واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ جس کیفیت میں بھی ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں یا پڑھ کر سنا رہے ہوں، ہم بذات خود آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی خوشخبری کو جمع کے صیغے میں تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا گیا کہ تم لوگ جو بھی بھلائی کماتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، ولا تعملون، عمل یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا نا، پہلے واحد کا صیغہ تھا، اور پھر تمام لوگوں کے لیے تم جو بھی کام کرتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، ایثار کرتے ہو، یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، یا قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہو، یا تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، ہم خود اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تمہارے ایک ایک عمل کے گواہ ہیں اور قدردان ہیں۔ ہمارے پاس اپنے بندوں کے بارے میں تغافل یا ناقدری نہیں پائی جاتی، ہم اپنے بندوں کے کام کی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے بندوں کے ایک ایک کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اور اس کو جو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام کو سراہا جائے، کوئی مجھے شاباش بھی ملے۔ کتنا بھی انسان بہت ہی زاہد ہو، نیک بھی ہو، لیکن ایک فطری طور پہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں بڑی محنت سے، اور دوسروں کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اگر اچھی طرح سے کام نہیں کرتے اور وہ بہت اچھی طرح کام کرتا ہے، تو اس کا ایک، اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ کسی لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بعض میں ایک درمیانہ سا ہوتا ہے، بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس کام کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارے کام کو دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی سراہتا ہی نہیں ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، تو اللہ اپنے بندوں کی قدردانی کے لیے موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی کام کرتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم جو بھی عمل کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم قدردانی کے لیے ہیں نا۔ اللہ بندے کے کام کی ناقدری نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہوتے ہیں دوسروں بندوں کے کام کو سراہتے نہیں ہیں یا ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، ہمیں ڈبل ڈبل معاوضہ نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے بیچی اور اس کا ہمیں معاوضہ مل گیا، پھر ہم چاہیں گے یہی بیچی ہوئی چیز کو ہم دوسری جگہ بھی جا کے فروخت کریں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم کام کوئی اللہ کے لیے کریں نا، پھر ہمیں ڈبل قیمت نہیں اس کی تقاضا کرنی چاہیے۔
اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ ہی سے معاوضہ چاہیے، تو پھر بندوں سے کیوں مانگنا ہے؟ ایک طرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، دوسری طرف ہم لوگوں سے گلا کرتے ہیں کہ دیکھو کسی نے ہمیں کچھ اس کا کوئی، کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، کسی نے سراہا ہی نہیں ہمیں۔ تو یہاں پہ انسان کو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ تسلی دے رہا ہے بندوں کو کہ تم کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہو، استفیضون فیہ، تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، نہ گرمی نہ سردی، تم اس کام میں لگے ہوئے ہو۔ وما یعزب عن ربک، نہیں ہوتی پوشیدہ تیرے رب سے کوئی بھی چیز، الا من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ چھوٹی اس سے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے، لوح محفوظ پہ سب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، بندے کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے اور نہ ہی بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے، کوئی ذرہ برابر چیز نہ چھوٹی نہ بڑی ایسی نہیں جو رب العالمین کی نظر سے پوشیدہ ہو گئی ہو اور وہ ایک روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ روشن کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم۔ اس لیے ہمیں یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ ہمارے کام کی کوئی قدر نہیں کرتا، اللہ کے لیے کام کریں، بس پھر اس کو اللہ ہی کے لیے چھوڑ دیں۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين